لبنان کے شہر بیروت میں پیدا ہونے والی میاں خلیفہ 2001 میں امریکہ میں شفٹ ہو گئی۔ اکتوبر 2014 میں اس نے پورنوگرافی میں پورن ایکٹر کے بطور اپنا کیریئر شروع کیا اور پورنوگرافی کی ایک ویو کے مطابق دسمبر 2020 تک میاں خلیفہ سب سے زیادہ دیکھنے والی اداکارہ بن چکی تھی۔ اسے اپنے اس کیریئر کا انتخاب اصل میں بڑا ہی مہنگا پڑا۔ اس نے ایک فلم میں حجاب پہن کر کام کیا جس کے بعد مڈل ایسٹ میں اسے شدید تنقید اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا اس نے 3 مہینے بعد پورنوگرافی کو چھوڑ دیا۔ دوستوں، پھر BBC نے میاں خلیفہ کا ایک تہلکہ مچا دینے والا انٹرویو کیا جس میں اس نے اس شیطانی انڈسٹری کے کئی کالے سچ دنیا کے سامنے کھولے۔ ہمارا مقصد اس کے بارے میں ویڈیو بنانے کا بس اتنا ہی ہے کہ آج کل ہمارے مسلم معاشرے میں لڑکا ہو یا لڑکی ماڈلنگ یا کہیں ایکسٹرا ماڈرنٹی سے کافی متاثر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، چاہے وہ آن لائن ایپ ہوں، چاہے وہ کوئی پرو پلیٹ فارم ہو۔ وہ فحاشی کا کام کرنے کو غلط نہیں سمجھ رہے، جبکہ اس کام کا دنیاوی اعتبار سے بہت ہی بڑا نقصان ہے اور آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ اب ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کے انٹرویو کے بارے میں بتائیں گے۔ اس انٹرویو میں میاں خلیفہ بتاتی ہے کہ اسے سب سے پہلے ماڈلنگ کی آفر آئی۔ اس کو ایک شخص ملا جس نے اسے کہا کہ تم دکھنے میں بہت اچھی ہو، اس لیے تمہیں ماڈلنگ کرنا چاہیے، اور میں اس شخص کی باتوں میں آ کر ماڈلنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ تو اس نے مجھے ایک بڑی آفر کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم پورن فلموں میں کام کرو گی تو تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پورن فلموں میں آپ کا وقت بھی کم لگے گا اور فائدہ بھی زیادہ کماؤ گی۔ اس انٹرویو میں میاں خلیفہ مزید ہی بتاتی ہے کہ جب یہ لوگ کسی کو اپنے چنگل میں پھنسانا چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اسے ماڈلنگ پھر کامرشل کا آفر دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کی برین واشنگ کر کے پورن فلم انڈسٹری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ میاں خلیفہ آگے بتاتی ہے، جب ان لوگوں نے مجھ سے کانٹریکٹ کیا تو مجھے $12,000 دیے گئے، جو اس وقت میرے لیے بہت زیادہ تھے، لیکن مجھے اندازہ بھی نہ تھا کہ ان $12,000 کے بدلے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے صرف 3 مہینے پورن فلم میں کام کیا اور میں نے 12 پورن فلمیں بنوائیں۔ مجھے ہر فلم کے بدلے $1,000 دیے جاتے تھے۔ میاں خلیفہ اپنے اس انٹرویو میں آگے بتاتی ہے، جب یہ لوگ آپ سے کانٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک بہت مشکل کانٹریکٹ پیپر دیا جاتا ہے کہ اس پر لکھی انگلش ایک عام انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ اس نے بتایا، جب مجھے یہ کانٹریکٹ پیپر دیا گیا تو میں اس وقت صرف 21 سال کی تھی اور میں اتنی خاص پڑھی لکھی بھی نہ تھی، اس لیے میں نے جلد بازی میں یہ کانٹریکٹ پیپر سائن کر دیا۔ جب میں اس رنگین دکھائی دینے والی جہنم میں داخل ہوئی تو دھیرے دھیرے سب کچھ پتا چل گیا۔ اب مجھے لگا کہ میں چھپ چھپ کر کام کر لوں گی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، کیونکہ میرا تعلق لبنان سے تھا اور وہاں کے لوگ ایسے لوگوں سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن مجھے اندازہ بھی نہ تھا کہ میری ویڈیوز اتنی وائرل ہو جائیں گی۔ کس طرح میں اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ پورن ویب سائٹ نے میری وجہ سے ملینز آف ڈالر کمائے، جبکہ مجھے صرف $12,000 میں ہی بہلا دیا گیا۔ آگے میاں خلیفہ بتاتی ہے کہ جب میں اس انڈسٹری کے بے حس اور ظالم لوگوں سے تھک چکی تھی تو میں نے اس انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس کے بعد میں ویکیپیڈیا سے لے کر ہر جگہ گئی کہ میرا فحش مواد کاٹ دیا جائے، لیکن مجھے کہیں سے بھی ٹھیک سے جواب نہیں دیا گیا۔ اس نے آگے کہا کہ جب مجھے پہلی بار حجاب پہن کر ویڈیو بنانے کو کہا گیا تو میں نے ان سے کہا اگر میں ایسا کروں گی تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے، تو وہ زور زور سے ہنسنے لگے، جسے دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی اور ان کو انکار نہ کر سکی، اور اس دن سے لے کر آج تک یہ ویب سائٹ میرے نام پر لاکھوں ڈالرز کما رہی ہیں اور مجھے صرف $12,000 دیے گئے، اور میں یہ نہیں جانتی کہ یہ لوگ کب تک میرے نام پر پیسہ کماتے رہیں گے۔ میاں خلیفہ آگے بتاتی ہے کہ ایک ویڈیو بنانے میں 12 سے 14 گھنٹے لگ جاتے تھے اور مجھے ایسے ایسے طریقے سے شوٹ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا جس سے میں کانپ جاتی تھی، لیکن یہ لوگ مجھ پر اتنے غالب آ چکے تھے کہ میں ان کو انکار تک کرنے کی ہمت نہ کر پاتی تھی۔ اور ان سب میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان فلموں میں ایسا بہت کچھ دکھایا جاتا ہے جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اور دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے اور ہم بھی بالکل ایسا ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا کرنے والے شوقین لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے، جس کے نتیجے میں ان کے گھر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔
इस इंटरव्यू में मियां खलीफा बताती है कि अब मैं बिल्कुल भी आम लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे मेरे माँ बाप छोड़ चुके हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे बुरी ही नज़र से देखते हैं। इसने बताया कि मैंने बहुत बार ये इंडस्ट्री छोड़ने की कोशिश की थी, मगर ये लोग इतने ताकतवर होते हैं कि ये आपको अपने जाल से निकलने ही नहीं देते और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का बस इतना ही मकसद है कि जो लोग इस इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं, मैं आपको बता दूं ये इंडस्ट्री एक झूठ है और इस पॉर्न इंडस्ट्री की वजह से हंसते खेलते घर बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए इससे तौबा करें। ये इस उम्मत के लिए एक नासूर है और अफसोस इसमें मुसलमान बहुत ज़्यादा मुलव्विस हो गए हैं। वो इसको बहुत शौक से देखते हैं। उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए आज से ही तौबा करें और इससे दूरी बना लें। ये शैतान का एक बहुत असरदार हथियार है और शैतानी ताकतें इसको इस्तेमाल कर रही हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मजीद ऐसे ही वीडियो और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।